ساری رات اس کو واقعہ سناتا رہا. جس کا دل جدھر ہوتا ہے ادھر ہی ہوتا ہے. تو اکثر یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. اب آگے بولوں میں چپ رہا ہوں. دعا مانگو بتوڑا پڑھیں گے. ہاں کیونکہ بات سیدھی کرنی بھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے. کبھی حکمت سے خاموش رہنا پڑتا ہے. چشم پوشی کرنی پڑتی ہے. یہ ہو سکتا ہے خدا کے نام کی برکتیں چلی جائے, نبی کے درود کی برکت ختم ہو جائے. کبھی نہیں ہو سکتا. تو کسی کو ملتی ہیں کسی کو نہیں ملتی. تو اس کی کوئی وجہ ہی ہوگی نا. یہ بھی درود پڑتا ہے وہ بھی درود پڑتا ہے, وہ سرسبز ہو جاتا ہے. یہ درود پڑتا ہے سب کچھ پڑھتا ہے, اس کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا. تو درود میں تو برکتیں ہیں. اس کو نصیب ہوا اس کو نہیں ہوا. اس سے نماز پڑھی خدا کی رحمت اتری. اس سے نماز پڑھی مسئلہ ادھر کا ادھر ہی رہا. بیٹھے ہوئے منوس بگلا بگت. دعا مانگے پھر کچھ پڑھیں گے. جی ہاں یہ اکثر آتے مسائل حل وہ بھی حل ہو سکتے ہیں. نیت تو ٹھیک کر لو. خدا کے نام میں بہت برکت, نبی کے درود میں بہت برکت, نماز میں بہت رحمتیں ہیں. وسائل ایسے حل ہوتے ہیں انسان کی سمجھ میں نہیں آتے, لیکن نیت کے ساتھ. ہاں تو اللہ ہماری تمہاری نیت. انسان میں جتنا گنجل ہے اتنا گنجل کسی میں نہیں ہے. بڑا گنجل ہے انسان کے دل میں. ہاں اسی پڑھنے پڑھانے سننے سنانے آسان ہے. تو آقا جی نے پھر دل کا مسئلہ بیان کیا. کہا یہ دل ٹھیک ہو جائے سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں. یہ کیوں کہا؟ اس دل میں بہت بڑی مصیبت ہے. آپ شکلوں پہ نہ جائیں, باتوں پہ نہ جائیں. شکلوں کو لوگ پھنستے ہیں, باتوں کو دیکھ کے پھنستے ہیں. دل کا پتہ بعد میں لگتا ہے اس کے دل میں چور تھا کہ کیا تھا. اسی کہتے بھائی تیری دال میں کالا تو نہیں ہے, باتیں تو بڑی اچھی کرتا ہے. تیرے دال میں کالا, یہ صحیح باتیں ہیں. دال میں کالا. اب جتنے بیٹھے کسی کی دال میں کالا نہیں ہوگا. پتہ نہیں آدھوں کی دال میں کالا ہے, 10 کی دال میں کالا ہے, یا 10 مخلص باقی سب دال کالے والے ہیں. یہ وہ جانے اور خدا جانے. تو اس لیے جس کی نیت صاف ہوتی ہے اور نیت پر سب کچھ ہو جاتا ہے. ایک آدمی تھا اس کو نیت کا بڑا اچھا تھا. اس کے گھر میں چور آ گئے ایسے ہی سلام دعا کرنے. وہ سیدھا سادہ تھا, نیت کا اچھا تھا. اس نے کہا یہ بزرگان دین نظر آتے ہیں, گمان اچھا کرتا تھا. تو اس نے ان کی خدمت وغیرہ کی اچھی طرح سے. ہاتھ ساتھ انہیں پانی میں دھلایا بلایا, ہاتھ دھلائے وغیرہ. ان کو رخصت کیا, ان سے دعا کی, تمنا کی. دوبارہ وہ پھر ادھر چوریاں کر کے کہا کہ بے وقوف ہے یہاں, اس سے سلام دعا کر, مفت کا کھانا ملتا ہے تو ادب بھی ہمارا کہتا ہے بزرگ سمجھتا ہے, سمجھنے دو. وہ پھر دوبارہ ادھر سے واپس آیا, اس کے گھر سلام دعا کی. اس نے پہلے سے زیادہ عزت کی ان کی, پہلے سے زیادہ خاطر مدارت کی. تو بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی نظر بچے پر پڑی. تو جب پہلی دفعہ وہ اس کے پاس سے گزرے تھے تو بچہ کو کوڑ تھی, ہاتھ پاؤں ٹیڑھے, برا حال تھا. دیکھا بچہ تندرست بیٹھا ہوا. تو چوروں نے پوچھا کہ یہ بچہ تندرست ہو گیا؟ یہ ہم جب پہلے گزرے یہاں سے تھے تو بیمار تھا, کوڑ تھا, ایسے پڑا ہوا تھا, حالت اس کی تو کچھ اور تھی. کہا جی میں کیا بتاؤں, خدا نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے ہمارے لیے. آپ جب یہاں قدم تشریف آپ نے رکھے, یہاں کھایا پیا, آپ کے ہاتھوں کا مبارک پانی میں نے بعد میں اس کے بدن پہ ملا, خدا نے شفا دے دی. وہ حیران ہو گئے. کہا ہم لوگ نیت کے کتنے خراب ہے, نیت اچھی کی, ہم چوروں پہ نیت اچھی کی, خدا نے رحمت کی. باہر جا کے سب نے توبہ کر لی. تو نیت کیا ایسے ہوتا ہے, اور نیت خراب ہو تو کوئی فائدہ نہیں. ایک ایسی بدنیت تھا, تجھے کسی سے کیا مطلب. کسی نے کیا ادھر ایک بزرگ ہے لیکن تندور پہ روٹی لگاتا ہے. تو دیکھا بزرگ روٹی لگا رہا تھا, اس نے داڑھی لپیٹی ہوئی تھی کہ آگ کا جھونکا نہ آئے کچھ داڑھی کو ایسے. تو جو نیت کا خبیث گیا ہوا تھا بزرگ کے پاس بھیجا. اگر یہ بزرگ ہوتے ایسی روٹی پھینک دے خود ہی نکل آئے. دیکھو خدا نے کوئی اصول رکھے ہیں, ایسی روٹی پھینک دے خود ہی نکل آئے. اور یہ بزرگ ڈرتا کیوں آگ سے, اس کی داڑھی کو آگ کا سینکنا ہے, داڑھی کیوں لپیٹتا ہے؟ اس کو کش تھا. ظاہر وہ گیا, اس نے ادب کیا, سر جھکایا جیسے طریقہ ہوتا ہے, کہ کچھ دعا کریں کرم کریں. اس نے کہا بیٹا جیسی نیت ویسی مراد, چلتا بھی نہیں یہاں سے. دیکھا
تیری نیت پہلے ہی خبیث ہے. یہ نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے. تو اللہ ہماری تمہاری نیتیں ٹھیک کرے گا. نیتیں ٹھیک ہو گئی تو قرآن کی برکت نصیب، درود کی برکت نصیب. آدمی سچا ہو جھوٹا ہو سب کچھ رحمت آ جاتا. ایک ایسے کسی کے پاس چلا گیا، وہ دل کا اچھا تھا، وہ مرید اس کا پیر جو تھا، شکل صورت کچھ نہیں تھی، لیکن دل کا حضرت بلال کی طرح تھا وہ. ہاں شکل کا ایسے ہی تھا. وہ اس کے کام بنتے تھے، اس کے مسائل حل ہوتے تھے، اس پر کرم کے دروازے کھلتے تھے. وہ تو معتقد ہو چکا تھا. تو انسان جہاں سے فائدہ اٹھاتا ہے تذکرہ ضرور ادھر ادھر کرتا ہے. تو اس نے تذکرہ ادھر ادھر کیا تو اس کا دوست تھا، اس نے کہا دیکھو صحیح بڑا مانتا اپنے پیر کو، بس میرا ہی پیر ہے، دنیا میں سے پیر کوئی نہیں ہے. اس نے کہا اس کو لے جاؤ اپنے پیر کی زیارت کراؤں تاکہ اس کو کچھ اثر ہوئے. وہ نیت کا خراب تھا کہ کوئی بات سنیں یا ان کی روحانیت کا کوئی اثر پڑے، اس کو محسوس ہو. جب لے گیا وہاں بیٹھے تو وہ قد کے کچھ چھوٹے تھے، کالا رنگ تھا، بڑے بڑے ہونٹ تھے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں تھیں. اللہ دلوں کو دیکھتا ہے. خدا نے اس کو بزرگی دی ہوئی تھی. اس نے کہا اتنی تعریف کرتا ہے میرا پیر یہ لایا اس کے پاس. یہی جو بھیڑیے کی طرح دل میں کہہ رہا تھا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، کالا رنگ، یہ اس کا پیر اتنی اس کی تعریف کر رہے ہیں. اور وہ جو لے کے آیا تھا وہ انتظار تھا شیخ صاحب کرم فرمائیں گے، شیخ صاحب رحمت کی نظر سے اس کو دیکھیں گے، اس کا دل بدلے گا. وہ سوچوں میں تھا. تو شیخ نے اس دن ایسی معاملہ کیا جو کبھی نہیں کیا. شیخ ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کو ایسے گھورے دیکھے، اس کو کہے پھر شیخ بیٹھے ہنسے، ادھر دیکھے ہنسے ادھر ہنسے، پھر اس کی طرف دیکھے گھورے کہ ایسے کر. وہ بیچارہ بڑا پریشان کہ پیر صاحب نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی. پیر صاحب کو کوئی حدیث سنانی چاہیے تھی، کوئی میٹھی بات سنانی چاہیے تھی، کوئی نصیحت کرنی چاہیے تھی. یہ ہو کرتا یہ کیا کر رہے ہیں آج، ایسی کبھی پیر صاحب نے کی. یہ باہر جا کے کیا کہے گا یہی تمہارا پیر ہے جس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے اور ایسی آوازیں نکالتا ہے. پیر ایسے ہوتے ہیں. بس پیر صاحب نے کوئی بات نہیں کی، بس کو گھورے اس کو کہیں تو باہر نکلے تھے. تو بڑا شرمندگی میں تھا جو لایا تھا کہ میں تو مان لیجیے کچھ بھی کریں کہ میرا تو تجربہ فائدہ اٹھا، میں تو ان کو مانتا ہوں، لیکن یہ کوئی بکواس نہ کرے، ابھی کوئی بے ادبی کے لفظ نہ کہہ دیں ان کے متعلق. تو چلے تو وہ خود ہی بولنے لگ گیا. بولا میں مانتا ہوں اور کہاں پر رہا تھا. حیران ہو گیا، میں مانتا ہوں. شیخ صاحب تو کوئی بات ایسی کی نہیں جو ماننے والی ہو. باتیں تو ایسی کی جو عقل کے خلاف، آداب کے خلاف. باتیں تو انہوں نے ایسی کی، یہ کہاں کیوں رہا؟ کہتا میں مانتا ہوں. وہ تو ماننے والی باتیں نہیں جو آدمی ایسے ماننے والا بھی ہو نہ مانے. کہا آپ کے پیر نے کمال کر دیا. وہ حیران ہی کیا کہہ رہے کمال. کہا میں گیا نا، میری نیت ٹھیک نہیں تھی پہلے. پھر جب ان کو دیکھا نا میں دل میں کیا بھیڑیے کی طرح، تو شیخ صاحب کہتے میں بھیڑیا ہوں. آنکھوں سے مجھے بتا رہے تھے کھا جاؤں تجھ کو. کہا لکھا اللہ والوں کو پتہ لگ جاتا ہے. ایسے ہی ایک تھا کسی کے پاس گیا، دیکھا وہ کھانا کھا رہے تھے، خوب مزے سے کھا رہے تھے. اس نے بزرگ ہوتا ہے تو کھانا کھاتا ہے، اتنا کھاتا ہے. پھر یہ لیٹرین بھی جاتا ہے. یہ بزرگ ہو تو لیٹرین کیوں جاتا ہے؟ یہ کوئی باتیں ہیں. بعض لوگوں کو خدا کی مار ہوتی ہے. ہاں تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، پردہ پوشی کی. ایک آیت پڑھی قرآن نے، کہا عیسیٰ علیہ السلام کھانا نہیں کھاتے تھے، نبی تھے. تو میں ایک انسان ہوں، میں بھی تو کھاتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام لیٹرین نہیں جاتے تھے، تو میں بھی جانتا ہوں. لیکن نبی کریم کا ادب رکھا، ان کا نام نہیں لیا. تو اللہ تعالیٰ ہماری نیتیں دل کر، کسی کو کہیں صحیح معاملہ بھی ہو، اس کی نیت اندر کی خباثت کی وجہ سے اس کو فائدہ نہیں ہوتا. چاہے وقت کا کتب ہو، وقت کا غوث ہو، اس وقت میں وہی ہے ساری دنیا میں مثلا کوئی نہ ہو، لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوتا. کہتے کسی کی قسمت تیز تھی، بس وہ ڈرا ہوا تھا میں پھنس نہ جاؤں ادھر ادھر. جب نیت ٹھیک پکی ہو جائے نا، خدا تعالیٰ اس کے یقین کے لیے کوئی آدمی تجویز کر دیتا ہے. خدا تعالیٰ اور نبی کریم جس کو کوئی بتا دیں، پھر اس کو یقین کی ضرورت ہے.
کہتے شخص بہت اس چیز میں جیسے پریشان تھا تو خدا نے اس پر کرم کیا، اس کو حضرت محمد مصطفیٰ کی زیارت ہوئی اور سرکار نے اس کو دکھایا کہ اس وقت دنیا میں ہے تو یہی ہے قطب الاقطاب۔ اب اس کا یقین جائے گا نبی کے بعد، صحیح تلاش تھی نا خدا کی نبی کی، تو دیکھو اس کو راستہ مل گیا۔ نیت ٹھیک ہو تو انسان کا کام بن جاتا ہے، نیت ٹھیک نہ ہو گھر کے ساتھ ہی آدمی کو پتہ نہیں چلتا یہ وقت کا اس وقت کا معاملہ ساری دنیا کا اس کے ہاتھ میں نہیں پتہ چلتا۔ یہ نیت پر ہے، نیت ٹھیک ہو خدا اس کو ضائع نہیں کرتا، آقا جی اس کو ضائع نہیں کرتے، آقا جی کو ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے جب نیت ہی خراب ہو۔ اسی کہتے ہیں کہ انبیاء کو کسی نے نہیں آزمایا، انبیاء سے معجزے مانگے تو منافقوں نے مانگے، تنقیدیں کی، جو مومن تھے معجزے نہیں مانگتے تھے، وہ چپ کر کے مان لیتے تھے۔ ایسے معجزے ماننا، تنقیدیں کرنا، مجھے پتہ تھے یہ منافق کی علامت ہوتی۔ تو فقط نیت ٹھیک کر لے خدا تیرا کام بنا دے گا۔ نیت ٹھیک نہیں، تیرے پاس بھی بیٹھا ہوگا سامنے بھی ہوگا تو اس کو یقین نہیں آگے پتہ نہیں۔ یہ نیت کا بڑا معاملہ، اگر نیت ٹھیک ہے خدا کوئی نہ کوئی تیرے لیے سبب بنا دے گا، تیرے یقین کیا کہ تجھے فائدہ یہاں سے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کرے جن کی نیتیں ٹھیک ہیں اللہ ان کو جلدی نوازے، اور جن کی نیت ٹھیک ہے نہیں ہے خدا تعالیٰ ان کی نیتیں ٹھیک کر دے۔ یہی ہم کہہ سکتے ہیں، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ ہماری طرف سے تو کمی نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں نماز میں برکت ہے، درود میں برکت ہے، ناممکن چیز خدا حل کر سکتا ہے اور جلدی حل کر دے اگر بیچ میں وسیلہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ۔ تو پھر اس معاملے میں کچھ احتیاط کرنی چاہیے نا۔ یہ معاملے میں ایمان کا ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اللہ والوں کے معاملے میں بڑے احتیاط کریں۔ تم کو پتہ نہیں معاملہ کہیں سچا ہے جھوٹا ہے، تم احتیاط کرو، تم کو کیا ہے۔ تو اللہ سے توفیق مانگتے اللہ تعالی ہم کو آپ کو غلام مصطفیٰ بنائے، بس چل بھائی۔